پی ٹی آئی کی حمایت سے کامیاب ہو کر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے آزاد اراکین کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کے لیے رکھی گئی نشستیں بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کو الاٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو اپوزیشن کی مدد کے بغیر آئین میں ترمیم کرنے کے لیے درکار 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ مکمل کرنے کے نوٹیفیکیشن کے بعد قومی اسمبلی کے کل 336 اراکین میں سے 334 نشستوں کی نئی پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی ہے۔ حکمران اتحاد کو بڑے فیصلے کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے 336 اراکین کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے درکار 224 ارکان کی تعداد چاہیے۔ اس وقت حکمران اتحاد میں 8 پارٹیاں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں مجموعی طور پر ان کے ارکان کی تعداد 230 تک پہنچ چکی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 123 تک جا پہنچی ہے۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 75 سیٹیں جیتی ہیں اور 9 آزاد ممبران شامل ہوئے۔ نواز لیگ کو قومی اسمبلی میں 60 خواتین کی نشستوں میں سے 34 جبکہ اقلیتوں کی 10 میں سے 5 نشستیں ملی ہیں۔ اضافی نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی مجموعی تعداد 73 ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 54 جنرل نشستیں جیتی ہیں اور اسے خواتین کی 16 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں ملی ہیں۔ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان کی مجموعی تعداد 22 تک پہنچ گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے 17 جنرل نشستیں جیتی، اسے خواتین کی 4 اور اقلیتوں کی بھی 1 نشست مل گئی ہے۔ آئی پی پی کے قومی اسمبلی میں ارکان کی مجموعی تعداد 4 ہو گئی ہے، جن میں 3 جنرل اور 1 خاتون کی نشست شامل ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد 5 ہے، جس میں کاف لیگ نے 3 جنرل نشستیں جیتی ہیں جبکہ 1 آزاد رکن شامل ہوا اور اسے 1 مخصوص نشست بھی ملی، جبکہ حکمران اتحاد میں شامل مسلم لیگ ضیاء، باب، بی این پی، نیشنل پارٹی کا قومی اسمبلی میں 1 رکن ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد میں شامل پارٹیوں میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں 8 ارکان کی آزاد حیثیت بدستور برقرار رکھی گئی ہے۔ مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی مجموعی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ جے یو آئی نے 6 جنرل، 4 خواتین اور اقلیتوں کی 1 نشست حاصل کر رکھی ہے۔ ایم ڈبلیو ایم، پی کے میپ، بی این پی مینگل کی 1 نشست ہے۔ قومی اسمبلی کے 1 حلقے پر الیکشن نہیں ہوا، 1 کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی بھی جماعت کے لیے حکومت بنانا انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا۔ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 93 اراکین کامیاب ہوئے، جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون 75 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی کی 54 نشستیں تھیں۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ 17، آزاد اراکین 9، جمعیت علماء اسلام 5، مسلم لیگ کاف 3، مسلم لیگ ضیاء، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1 نشستیں حاصل کرنے میں کامیابی ملی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں تو محض 75 نشستیں حاصل کی تھیں، تاہم اس وقت نون لیگ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے پاس قومی اسمبلی کی 114 نشستیں آ چکی ہیں، جبکہ 20 مارچ کو 9 مزید نشستیں ملنے کے بعد نون لیگ کی کل تعداد 123 ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ نون لیگ نے عام انتخابات میں کل 75 نشستیں حاصل کی تھیں، جس کے بعد 9 آزاد اراکین نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں نون لیگ کو خواتین کی 21 اور اقلیتوں کی 4 نشستیں دی گئیں۔ اب سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی مزید 14 نشستیں بھی نون لیگ میں شامل ہو گئی ہیں، جس کے بعد اس کی کل تعداد 123 کے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس وقت اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر 230 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 336 کے عوام میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔